اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب حق نزدیک کے من حبل الورید، تو جمالش راہ نبینی بے نظیر۔ اللہ پاک کی ذات شاہ رگ سے بھی قریب ہے، مگر تو اندھا ہے اور لقائے خدا تیرا مقدر نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی شرح میں فرماتے ہیں جان لے کہ نفس امارہ کی قوت اور غذا گناہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نفس امارہ کا تو پیشہ ہی گناہ ہے۔ اگر آدمی رات دن نماز اور روزہ زکوٰۃ جیسی اطاعت و بندگی میں مشغول رہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے تو اس کے باوجود بھی نفس امارہ گناہ سے باز نہیں آتا۔ اس سے اعلان جنگ کرو، اس سے جنگ کرو، اس سے کشتی کرو، جتنی ہو سکے اس سے کشتی کرو۔ یہ باز نہیں آتا کہ اس کی تو خصلت ہی گمراہی ہے۔ آدمی چاہے رات دن مسائل فقہ کے مطالعہ میں مشغول رہے یا ریاضت تقوی، تلاوت قرآن اور نفس حدیث کے مطالعہ میں مصروف رہے، نفس امارہ گناہوں سے باز نہیں آتا کہ اس کا یارانہ نفس و شیاطین سے ہے۔ آدمی چاہے خانہ کعبہ کا طواف و حج کرتا رہے یا میدان جنگ میں جہاد کرتا رہے، یا ذکر و فکر، مراقبہ، مجاسبہ، کشف القلوب، کشف القبور کے مراتب حاصل کر کے غوث قطب بن جائے، نفس امارہ گناہوں سے باز نہیں آتا، بلکہ ہر وقت گناہوں کی طرف میل رہتا ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ مردار گناہ پر لگی رہتی ہے۔ لیکن جب تصور اللہ ذات سے اس کے دل میں قرب و وصال الہی کی تجلیات کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ وحدانیت نور حضور کے دریا میں غرق ہو کر عارف باللہ، فنا فی اللہ کی انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر نفس امارہ عاجز ہو کر گناہوں سے رک جاتا ہے اور اسے قدرتی الہی کی طرف سے بے کام و بے زبان الہامات کے ذریعے حکم ہوتا ہے کہ اے نفس امارہ حیا کر اور با ادب ہو جا۔ قدرت الہی کے ان الہامات کو سن کر نفس امارہ تائب ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو کر صحیح قرار قلبی تصدیق کے ساتھ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، ایک ہی نفس ہے جو امارہ ہے، وہی مطمئنہ بنتا ہے، وہی سب کچھ بنتا ہے۔ پھر وہ طلب راستی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر کے منتہی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ معرفت الہی کے اس انتہائی مقام پر جب وہ من عرف نفسہ کا مصدق بن کر اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو اسے اپنے رب کی پہچان اس علامت سے ہو جاتی ہے کہ اس کے نفس پر الہامات زبانی کا نزول شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مقام معرفت پر پہنچ کر نفس میں کوئی نفسیانی و شیطانی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد اگر تمام حور و بہشت و تمام زینت دنیا نفس کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ اسے اختیار نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم نے اپنے بیٹوں کو 5 نصیحتیں کون سی کی تھیں۔ ویڈیو کو پوری سننا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کرنا۔
اچھا، ہم بات کر رہے تھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس سے آدمی کے احوال اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر اس کا نفس ہوا نفسیانی خواہشات سے اور دل گناہوں سے متعلق بیزار ہو جاتا ہے۔ بندے کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کے بغیر بندے کی ساری عمر محض شرمندگی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹوں سے فرمایا، مجھ سے 5 سبق سیکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی سے دل نہ لگانا۔ میں نے بہشت سے دل لگایا اور مجھے اس سے جدا کر دیا گیا۔ نمبر 2، عورتوں کے کہنے پر کوئی کام نہ کرنا، تاکہ میں نے ہوا کی رائے پر عمل کیا اور وہ مجھے راس نہ آیا۔ نمبر 3، اگر تمہارا دل کوئی چیز مانگے تو اسے مت دو کہ میرے دل نے درخت کا میوہ کھانا چاہا تو میں نے کھا لیا مگر وہ مجھے راس نہ آیا۔ نمبر 4، کوئی کام کرتے وقت کسی سے مشورہ ضرور کر لینا، اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو اس حال میں نہ پہنچتا۔ اگر کوئی بلا وجہ، نمبر 5 ہے، اگر کوئی بلا وجہ قسم کھائے تو اس پر اعتبار نہ کرنا کہ ابلیس لعین نے میرے سامنے قسم کھائی تو میں نے اس پر اعتبار کر لیا، پھر جو نقصان مجھے پہنچنا تھا وہ پہنچ کر رہا۔ مصنف کہتا ہے کہ فقیر کے لیے فقط طلب اللہ ہی کافی ہے اور باقی ہر طلب ہوس ہے۔ دل انسانی جسم میں ایک وسیع اور عظیم النشان نوری جوہر اور آئینہ حق نما ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے منور ہوتا ہے اور تمام کائنات میں رائی کے دانے کے برابر نظر آتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نقطہ نظریہ یہ ہے کہ دل میں معرفت الہی سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دونوں جہان کی کل کیفیات دل میں سما جاتی ہے اور صاحب نظر دل کی آنکھوں سے ان کا صاف نظارہ کرتا ہے، اور عاشق الہی تو ہمیشہ ہی اپنے دل کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں قلب ایک نہایت وسیع ولیت ہے اور ملک عظیم ہے، دونوں جہان اور 7 مخلوق اس میں سما سکتے ہیں، لیکن قلب دونوں جہانوں میں نہیں سما سکتا۔ ہر کتاب دل کا ایک نقطہ ہے کہ کتاب دل نے بے شمار دفاتر حق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حقیقت دل کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ دل کسے کہتے ہیں اور قلب کسے سمجھا جاتا ہے۔ جان لے دوستو کہ زمین کی وسعت آسمان کی وسعت کے مقابلے میں محض ایک قطرہ ہے۔ جملہ آسمان بلندی لوہے قلم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ عرش اکبر کے بے شمار کنگرے ہیں، ہر کنگر پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہر کنگرے پر ایک قندیل لٹکی ہوئی ہے، ہر قندیل میں قدرت الہی سے زمین و آسمان کے 14 طبق تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں، ہر طبق میں 18,000 عالم کی مخلوق آباد ہے، ہر مخلوق اپنی اپنی زبان سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہی۔ عرش اکبر اور تمام قندیلیں دل کے مقابلے میں اسبند کے دانے کے برابر ایک قطرہ ہے۔ سن لو ایش ہوش مند، جب کوئی آدمی اہل اسلام عارف باللہ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو 18,000 عالم کی جملہ مخلوق بلکہ عرش و کرسی کی تمام مخلوق میں تلحقہ مچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حاملان عرش و کرسی تم اس طرح جنبش میں کیوں ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مومن کا دل کسی نے دکھایا ہے اور وہ جلالیت میں آ کر جنبش کر رہا ہے،
اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب دکھ دینے والے پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جان لو دوستو کہ ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ اور خلوت ہجرہ سے اکتساب کرنا خام و ناقص لوگوں کا مرتبہ ہے، کہ ہجرہ خلوت خاک سے، کہ ہجرہ خاک دل کے ہجرے سے مکتر ہے۔ جس نے بھی راز حق کو پایا دل ہی سے پایا، اور جس نے دل سے راز حق کو پا لیا اس نے خود کو ہجرہ خلوت خاک سے آزاد کر لیا۔ یوں جانیے کہ ہجرہ خاک میں خلوت نشین ہو کر 40 روز کا چلا کاٹنا مطلق جہالت بلکہ شرک کفر ہے، کہ ہمیں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ چلہ و حجرہ خلوت سے حاصل ہوا ہے۔ وہ ایسا کہتے وقت اللہ کے نام کو درمیان میں لاتے ہی نہیں۔ اسی سبب سے ہجرہ خلوت نشینی محض استدراج ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی رویہ نہیں کہ ظاہر کو سنت طریقہ سے با جماعت نماز شریعت میں مشغول رکھا جائے، اور باطن کو قوت طریقت و حقیقت اور معرفت میں غرق رکھا جائے۔ ظاہر کو مخلوق کے ساتھ رکھا جائے اور باطن کو خالق کے ساتھ رکھا جائے۔ جو قلب ایک دفعہ بیدار ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ رویت الہی میں مستغرق ہونے کے لیے مشتاق، عاشق، دیوانہ، مبتلا اور متوجہ رہتا ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ انسانی قلب میں ہے، اور انسانی جسم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں ذات الہی کے جلوے نظر آتے۔ اور اگر قلب انسانی پر سے زنگ اتر جائے اور حجابات کے دور ہونے کے بعد یہ صاف ہو جائے تو فطرت انسانی قلب کے واسطے وجدان حقیقی تک پہنچ جاتی ہے۔ گویا قلب انسان کی روحانی کیفیات کا مرکز ہے۔ اگر یہ درست ہے تو جو اعمال بھی سرد ہوں گے وہ درست ہوں گے، اور اگر یہ مرکز سیاہ ہو جائے اور اپنی جگہ سے ہل جائے تو روحانی اقتدار تباہ ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر دل ہی ہے جس میں ذات حق جلوہ گر ہے، اور وہ ذات انسان میں پوشیدہ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بیت ہے اور میں انسان کا بیت ہوں۔ اس حقیقت سے واقفان حقیقت یا طالب صادق ہی واقف ہوتے ہیں۔ عقل بیدار میں سرکار فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کعبہ دیکھا اور حق کا دیدار کیا، اور پھر خدا کے سامنے سر سجود ہو گیا۔ دل و وجود کے اندر اللہ کا ایک خزانہ ہے، اہل دل محمود ہیں اور اس کی نمود بھی محمود سی ہی ہے۔ خطرات کے باعث دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے اور اہل معرفت کا دل پورے نور ہوتا ہے۔ دل ایک لطیفہ ہے اور اپنی لطائف کے باعث خدا سے ملتا ہے، اور دل و وحدت اور حق کی بقا کا ایک راز ہے۔ دنیا کے طالب اہل دل نہیں ہوتے، وہ سراسر بے حیا، روسیا اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اس شخص کا دل، دم اور روح ایک ہو جاتے ہیں جو ایک اللہ کا سجدہ اور نماز صبح شام ادا کرتا ہے۔ آدمی کا دل گہرے سمندر کی مثل ہے اور اس کا جسم حباب کی مثل ہے۔ جان لے دوستو کہ دل جب سر اسرار کے خزانے سے، انوار الہی کے مشاہدے سے، ذکر اللہ سے اور معرفت الہی سے زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل کے حواس خمسہ کھل جاتے ہیں تو ظاہری نفسیانی وجود کے حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اے دل تو زندہ ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتا، تو میں میٹھا شربت زندگی دل کیوں نہیں پیتا۔ دل جب زندہ ہو جائے تو پھر یہ مرتا نہیں، اور جب بیدار ہو جائے تو یہ
سوتا نہیں، ظاہری آنکھ کو بند کر لے اور مٹی کے جسم میں دیدار کو اچھی طرح دیکھ۔ قلب کے 3 حرف ہیں، کاف لام بے۔ حرف کاف کے مراد قرب الہی اور حرف لام سے مراد لقائے الہی اور حرف بے سے مراد بقا باللہ۔ جو شخص ان صفات سے متصف ہے وہ صاحب قلب ہے، ورنہ وہ اہل قلب کتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کافر کی روح بھی کافر، عقل بھی کافر، دل بھی کافر، وہ علم بھی کافر کا پڑتا ہے، کفر کا پڑتا ہے، اور کفر کی راہ سے رزق بھی حرام کھاتا ہے۔ منافق کی روح بھی منافق، دل بھی منافق، نفس بھی منافق اور عقل بھی منافق، وہ علم بھی منافقت کا پڑتا ہے اور رزق بھی منافقت کا کھاتا ہے، یعنی وہ علم بھی حصول دنیا کی خاطر پڑتا ہے اور علم کو حرص و حسد و اکبر جیسے خصائل بد کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مومن کی روح بھی، مومن دل بھی، مومن نفس بھی، مومن عقل بھی مومن ہے۔ اس کا علم اسے اسلام، ایمان الہی اور معرفت اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ جو رزق بھی کھاتا ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور اپنے نفس سے انصاف کرتا ہے۔ آپ کے دل کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دل 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں سوائے معرفت الہی کے کچھ نہ ہو۔ قلب منیب وہ ہے جو ہر چیز سے منہ موڑ کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے، اور قلب شہید وہ ہے جو ہر وقت جمال الہی کے مشاہدے میں غرق رہے اور ہر چیز میں تجلیات ذات کا مشاہدہ کرے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ تیرا جسم اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے جسم کے اندر جھانک کر تو دیکھ، اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، بلکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید تجھے کھوئی ہوئی امانت حقیقی ذات حق تعالی مل جائے جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہے، اور جنہوں نے اس راہ کو پا لیا وہ موت سے پہلے مر گئے اور انہوں نے حیات جاودانی حاصل کر لی، جسے کہتے ہیں کہ موت قبل ان تموت۔ دل تو دریاؤں اور سمندروں سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی صحیح اور جد و جہد کر، کیونکہ یہاں ہی دریائے وحدت ہے، اور اگر تو دریائے وحدت کو نوش کرنے میں ناکام رہا تو تیری ذات ہمیشہ دیدار حق تعالیٰ کی پیاسی رہے گی، اور یہ محرومی کائنات کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ اس مقصد کے اصول کے لیے ہمیشہ ذکر اور تصور اسم اللہ کے ساتھ ساتھ دیدار یار کی فکر اور پریشانی میں بھی، لیکن اس راہ پر چلنے سے پہلے مرشد کامل اکمل کو تلاش کر کے اس کی غلامی اختیار کر، کیونکہ دیدار حق تعالیٰ کی منزل تک وہی پہنچا سکتا ہے۔ دیکھ کہیں ناقص مرشد کے ہتھے نہ چڑھ جانا، کیونکہ نہ تو طالبوں کو صرف باتوں سے بہلائے کر رکھتے ہیں، ان کے پاس دینے کو چھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ خود اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم ازمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو میری مدد فرما اور ہمیں ہماری ازمائشوں سے نجات عطا فرما، سکون فرما اور ہماری ازمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو
اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ ہمارے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔